जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि कानून इस तरह की चीज़ों को नहीं रोक सकता। बात वही आ जाएगी कि एक बंदा निकले ही मरने के लिए, आप उसको क्या रोके। मलक साहब, ये दोनों रीजंस वो नहीं है कि इंसान अपने बच्चों को मार दे और खुद को मार दे। कि मुझे पता चला कि अल-फलाह टाउन के थाने में ये पर्चा दर्ज हुआ, तो फिर मुझे ज़्यादा हैरत नहीं हुई है नहीं साहब। अल-फलाह थाने की जो हदूद में जितने भी आते हैं, यहाँ पे मेरा ख्याल है कि सब लोगों को किसी अच्छे से पीर के दम की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और आज इंतहाई अफसोसनाक ख़बर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। कुछ रोज़ पहले कराची में इंतहाई दर्दनाक वाक़या पेश आता है कि एक बाप ने अपनी 3 बेटियों और अपनी अहलिया को तेज़दार छुरी के साथ गर्दनें काट कर मौत के घाट उतार दिया। मेरे साथ सीनियर एडवोकेट अली जाफरी साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कानून इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए क्या इक़दामात कर रहा है या कि किए जाने चाहिए। जाफरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने भी यकीनन इस खबर के बारे में सुना होगा कि कराची में बड़ा दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जिसके बाद हर आंख अश्कबार है। सर, आप क्या कहेंगे कि इस तरह के वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहा, और जब कोई मुल्ज़म जब उसका कोई बयान सामने आता है तो उसमें कुछ इस तरह के बयानात किए जाते हैं कलम बंद कि जी मुझे डिप्रेशन का मैं मरीज़ था, मेरे सर पे कर्ज चढ़ गया था, तो इसलिए मैंने ये इकदाम उठाया है। तो आप क्या कहेंगे? एडी मलिक साहब, बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या था, लेकिन इस वाक़े को हमें सिर्फ़ इस तनाज़र में नहीं देखना चाहिए कि एक बाप ने अपनी बीवी को और अपनी 3 बच्चियों को मार दिया एक शख्स ने। इसको देखना चाहिए कि क्या इन इन इस तरह के वाक़यात के पीछे महरुकात क्या होते हैं। सबसे पहला, अदम बर्दाश्त। नंबर 2, हमारे मुआशरती रवैये ये कि जिस तरह से हम मुआशरे में रह रहे हैं, जो हमने अपने लाइफ स्टाइल बना लिए हुए हैं, जो हम सो कॉल मॉडरेट बन गए हैं, लिबरल्स बन गए हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उस वजह से हो रही हैं। जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि कानून इस तरह की चीज़ों को नहीं रोक सकता। लाइक जिस तरह आप सुसाइड बॉम्बर है, उसको आप किस तरह से रोकेंगे। सबसे बड़ा थ्रेट किसी के लिए क्या होता है कि इसकी जान जाएगी। कोई बंदा किसी को कत्ल करने लगता है तो सबसे पहले क्या आएगा, यार मुझे फांसी हो जाएगी। कोई बंदा तेज़ गाड़ी चलाने लगेगा, उसके ज़हन में क्या आता है कि यार अगर एक्सीडेंट हुआ मैं मर जाऊंगा। कोई बंदा छत पे चढ़ के छलांग नहीं लगाता, यार मैं गिरूंगा तो, ये छलांग लगाऊंगा तो मर जाऊंगा। ये एक डर है ना, इसी डर के ऊपर आप देखेंगे तो ज़िंदगी इंसान गुजारता है अपनी, और इंसान की उस ज़िंदगी के बारे में कवानीन है। जब एक बंदे ने मरना है और मारना है तो कानून क्या करेगा, लेकिन रियासत की ज़िम्मेदारी इसमें होती है। एक दौर था जब हमारे खलीफा दोम ने कहा कि अगर फरात के किनारे कोई कुत्ता प्यास से मर जाए तो उसका जवाब दे मैं उमर हूँगा। रियासत की ज़िम्मेदारी आयद होती है इस तरह के मामला। सर, किस तरह से उस शख्स ने अपनी उन मासूम बेटियों को, ज़ाहिरी बात है ना, जब बच्चे माँ बाप के करीब होते हैं तो इतनी मोहब्बत होती है बच्चों के साथ, और फिर किस तरह से ये अपने दिल पर पत्थर रख कर इस तरह के लोग अपने बच्चों के गर्दनों को काट देते हैं, को क्या फीलिंग होती होगी, समझ नहीं आ रही। एडी मलिक साहब, मैं जब हम जहीर वाला केस कवर कर रहे थे, मैं एक बात बार बार कहता था कि जो इंसान किसी को कत्ल करे, जो इंसान खुदकुशी करे, या जो इंसान घर से भाग के शादी करे, वो नॉर्मल इंसान नहीं होते। ये ज़िंदगियों के फ़ैसले हैं। आपके ज़हन में होगा, मैं आपके व्लॉग में भी कई दफ़ा कह चुका हूँ। वही बात अभी भी देख लें। आप बच्चों वाले हैं, मेरी फैमिली है, क्या हम सोच सकते हैं हम अपने बच्चे को इवन के डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा हो तो हम मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं, और अपने बच्चे, मासूम बच्चियाँ इतनी प्यारी वो 3, उनके गले काट देना। गो ये पहला वाक़या नहीं था, इस तरह के बहुत वाक़यात हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है, इसको रोका नहीं जा सकता। बात वही आ जाएगी कि एक बंदा निकले ही मरने के लिए, आप उसको क्या रोकेंगे। सर, ये वाक़या जो है कराची की शमसी सोसाइटी है उस इलाके में पेश आता है कि एक फ़र्स्ट फ्लोर पर ये फैमिली किराए पर रहाइश पजीर थी, और अक्सर जो हमने ख़बर में देखा है, जो हमारे ज़राए ने हमें कन्फर्म किया है, वो ये कि इनके आपसी कोई मियाँ बीवी की कोई लड़ाई झगड़े थे, और ये भी पता चला है कि उस शख्स ने जिसने अपने बच्चों को मारा है उसका नाम फवाद है, उसने कोई कर्ज़ भी लिया हुआ था, और कर्ज़ की वजह से वो बड़ा डिप्रेशन में चला गया था, और उस दिन भी उसकी अपनी बीवी के साथ लड़ाई हुई है, फिर उसके बाद उसने ये सारा कारनामा सर अंजाम दिया है।
ملک صاحب یہ دونوں ریزنز وہ نہیں ہیں کہ انسان اپنے بچوں کو مار دے اور خود کو مار دے. ٹھیک ہے. آپ کی اپنی بیوی کے ساتھ لڑائی نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی ہوگی. میری ہوتی ہے, ہر بندے کی ہوتی ہے, یوزلی روز ہوتی ہے کسی نہ کسی بات پہ. بالکل. ٹھیک ہے, یہ ایک وہ میرے بزرگ کہتے ہیں کہ جہے میاں بیوی آپس سے تھوڑا بہت لڑن نا انہوں نے ایک دوجے نو دا لایا ہوں. یہ تو ایک رشتہ ایسا ہے. دوسری بات آ گئی قرض. آپ دنیا میں رہ رہے ہو نا, دنیا کا سروائیول کیا ہے؟ آپ نے بیوی کے ساتھ بھی کبھی جھگڑا ہو جانا ہے, آپ کا ہمسائے کے ساتھ ہو جانا ہے, دکان والے کے ساتھ ہو جانا ہے, راہ چلتے آپ کی موٹر سائیکل یا گاڑی لگ جانی ہے وہاں پہ ہو جانا ہے. کیا آپ لوگوں کو مارنا شروع کر دیں گے؟ پھر جو قرض ہے دنیا گزارنے کے لیے, زندگی گزارنے کے لیے دنیا پہ ضروری ہے نا. کون بندہ مقروض نہیں ہے آج, مجھے بتائیں بھائی. ہر بندے نے کسی سے کچھ نہ کچھ ادھار لیا ہوگا. تو کیا اگر وہ نہیں دے پا رہا, وہ بندہ اس کو مجبور کر رہا, پھر اس کو مارنے دو نا. وہ بھی آتا اگر تم نے پتہ نہیں کتنا اس سے قرض لیا ہوگا. لیکن جس طرح کا یہ کیس مجھے لگ رہا ہے, یہ کل کو آپ دیکھیں گے تو 1,50,000 قرض اس سے زیادہ نہیں ہوگا. لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ الفلاح ٹاؤن کے تھانے میں یہ پرچہ درج ہوا, تو پھر مجھے زیادہ حیرت نہیں ہوئی ایڈی صاحب, کیونکہ وہ جو علاقہ ہے نا الفلاح تھانے کی جو حدود میں جتنے بھی آتے ہیں, یہ شمسی, گولڈن ٹاؤن, یہ جو بھی ہیں, یہاں پہ میرا خیال ہے کہ سب لوگوں کو کسی اچھے سے پیر کے دم کی ضرورت ہے, یا کوئی آپ جیسا پیر ہو جو وہاں پہ جا کے اس طرح کے جو والد ہیں ان کو یکدم کر دے. یہ ایک افسوسناک واقعہ بہرحال. اور یہی اسی علاقے کے لوگوں کو, آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ اس علاقے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو بچوں سے محبت کوئی نہیں ہے. 2 کیس آ چکے ہیں, یہی لگ رہا ہے. دونوں والدین کے رویے دیکھ لیں والد کا. سر اس میں نا پولیس نے کوئی مزید تفتیش کی ہے تو ملزم کے موبائل فون سے کچھ تصاویر بھی برآمد ہوئی ہیں کہ ملزم نے اپنے بیوی بچوں کو قتل کرنے کے بعد ان کی تصویریں بنا کر کسی انویسٹر کو انہوں نے فارورڈ کیا ہے. ان کو دکھانے کی کیا ضرورت اسے پڑی کہ میں نے یہ کام کر دیا؟ کیا اس کے ساتھ اس ملزم کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ملوث ہو سکتے ہیں جنہوں نے یہ کام کروایا ہوگا؟ نہیں, کوئی بھی انویسٹر ہو یا کوئی بھی بندہ ہو, میں بھی جس کے اس نے پیسے دینے ہوں گے اس کو اس نے سینڈ کیے ہوں کہ تیرے پریشر کی وجہ سے میں نے یہ کام کر دیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس بندے کے اوپر تو کوئی ذمہ داری نہیں نا. ای ڈی ملک صاحب آپ سے کوئی پیسے ادھار لے گا, آپ کو واپس نہیں کرے گا, تو یہ آپ کا رائٹ ہے, آپ اس سے مانگو, آپ اس کے خلاف قانونی کارروائی کرو. یا ایک ہمارا پہلا طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم خود تھریٹ تھوڑا بہت کر لیتے ہیں کہ یار پیسے دے دے نہیں تو میں کر دیا. یہ چیزیں گراؤنڈ نہیں دیتی ہیں اپنے بچوں کو مارنے کی. ای ڈی ملک صاحب, اور اس بندے نے اپنے بیوی بچوں کو مارنے کے بعد اس نے خود پر بھی حملہ کیا لیکن وہ بچ گیا. کچھ رگیں اس کی کٹی ہیں لیکن وہ اس کی جان نہیں جا سکی بھی. اپنی دفعات اس طرح دبایا نہیں نا جاتا, اپنے اوپر ہاتھ کھولا رکھا جاتا ہے, جس وجہ سے وہ بچ گیا. تو اب اس کی زندگی موت سے بدتر ہے. سر یہ آپ اللہ نے اس کو سزا دینے کے لیے ای ڈی ملک صاحب اس کو بچا دی. سر آپ ماشاءاللہ سے سینئر قانون دان بھی ہیں, تو کیا اس طرح کے جو اقدامات ہیں جو لوگ اٹھاتے ہیں, ریاست کو یا ہمیں قانون کو کیا کرنا چاہیے کہ یہ واقعات آئندہ کم ہوں؟ یار ای ڈی پتہ ہے کیا بات ہے, وہ کہا تھا, ارسطو نے کہا تھا کہ مین از اے سوشل اینیمل, کہ جو انسان ہے وہ ایک معاشرتی جانور ہے. یعنی وہ جنگل میں نہیں رہتا, شہروں میں رہتا ہے, لیکن ہے وہ جانور. میں نے جس طرح پہلے کہا کہ ریاست کی جو مثالیں ہیں, اب اس طرح کی کہاں پہ ریاست ہے بھائی. ہمیں ہماری گورنمنٹ کیا دے رہی ہے؟ سرکاری ہاسپٹل میں آپ چلے جاتے ہیں جو اس وقت بیسک ان کا ہے, ایک بیڈ پہ 3 مریض ہیں. ٹھیک ہے, آپ سرکاری اسکول میں چلے جاتے ہیں, آپ کو ٹیچر نہیں ملتے. اب تو خیر تھوڑا بہت انفراسٹرکچر بہتر ہوا ہے. تو جو ریاستیں اپنے لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دیتی, تو ان ریاستوں میں تھوڑا سا ان کیسز کی شرح بڑھ جاتی ہے. ادروائز یہ تو مین از اے سوشل اینیمل, یہ تو کام چلتا ہی رہنا ہے. جی بالکل. اس افسوسناک واقعے کے بعد جو کچھ بھی لوگوں کی اپنی رائے تھی انہوں نے بتائی. مزید اس کیس کے حوالے سے ہم کوشش کریں گے اپنے ذرائع سے معلوم کرنے کی, اور اس کے بعد ہم آپ کو ابھی آگاہ کریں گے کہ اس میں کیا کیا محرکات تھے, کن لوگوں کے پریشر میں آ کر ایک باپ نے اپنے بیوی بچوں کو اتنی دردناک موت سے مارا. میں ایک بات کہنا چاہوں گا آڈینس صاحب سے, جو یہ ہمارا یہ ولاگ دیکھ رہے ہیں, یار اپنے جو آپ کا فیملی سسٹم ہے اس کو سٹرونگ کر لو بھائی. آپ 2 بھائی ہو, 4 ہو, 5 ہو, آپ 2 بہنیں آپ کی ایک ہے, آپ کے چچا ایک ہیں, 2 ہیں, آپ کے کزن 10 ہیں, 5 ہیں, یار کوئی کسی سے جیلس نہیں ہوتا.
یہ ہماری غلط فہمی ہوتی ہیں کہ ہم رکشے کے پیچھے بھی لکھوا لیتے ہیں جلنے والے کا منہ کالا. اگر کوئی انسان ایسا آپ کو لگتا بھی ہے کہ وہ آپ سے کسی وجہ سے تھوڑا سا کرتا ہے, آپ اس کے لیے تھوڑے سے لینیٹ ہو جاؤ. اپنا فیملی سسٹم سٹرونگ کر لو, اپنا سوشل سرکل سٹرونگ کر لو, اس طرح کے واقعات نہیں ہوں گے. یہی قرض, اگر ایک میں مثال دے کے جانے لگا ہوں کہ اگر آپ فیملی کے 20 بندے ہیں, 20 ہی کوئی چھوٹا موٹا کماتے ہیں, کسی ایک کو کوئی مسئلہ بن جائے, 2,000 روپیہ سب ڈالیں گے, 40,000 روپیہ ہو جائے گا. اور 40,000 سے بندہ اپنا چھوٹا موٹا مسئلہ بڑا ایزیلی کر سکتا ہے. 5,000 ڈال لو گے تو لاکھ ہو جائے گا. اپنے فیملی سسٹم مضبوط کر لو, اس طرح کے واقعات سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. اور یہ میرا ایک پیغام بھی آپ کے لیے, اس کے اوپر آپ خود بھی سوچیں. اور آپ جتنے آپ کی فیملی میں لڑائیاں ہیں, جھگڑے ہیں, دیکھیں ہمارا یہاں پہ ہم بیٹھتے ہیں, ہم 10-15 منٹ آپ کے لیے ہیں, کوئی ایک اچھی بات آپ سے کر جائیں گے تو شاید کہ وہ کیا کہتے ہیں نا کہ جی شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اپنے فیملی سسٹم سٹرونگ کرو. جو اگر فیملی کا بندہ آپ سے ناراض ہے, کوئی بھی ریزن ہے, آپ اس کے لیے سافٹ ہو جاؤ. جی بالکل جعفری صاحب, آپ کی انتہائی عمدہ قسم کی گفتگو, اور آپ نے بڑا اچھا پیغام دیا ہے کہ مل جل کر آپ رہیں گے تو مضبوط رہیں گے, ورنہ اس طرح کے واقعات نہیں تھمیں گے. اور ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے واقعات کو کیسے کنٹرول کیا جائے. اگر آپ ان سود خوروں کے خلاف کوئی ایسا قانون بنائیں گے تو نہ کوئی اس طرح سود خوروں سے کوئی قرض لے گا اور نہ ہی معصوم جانوں کا ضیاع ہوگا. مزید اس کیس میں جیسے ہی کوئی اپڈیٹ آئے گی اس کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.